الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور صفات کے تعارف کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کرنے کے بارے میں فرمایا کہ عبادت کا لائق کون ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقی مددگار ہونے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حقیقی مددگار کون ہے۔ یہ سارے معاملات سکھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کرنے کا طریقہ بتایا کہ دعا ہمیں کون سی کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے۔ دعا کے بارے میں فرمایا اور ساتھ ہی یہ دعا وہ دعا ارشاد فرمائی۔ عموماً ہم لوگ کیا کہتے ہیں، یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ یہ جو پیچھے باتیں اللہ نے سورہ فاتحہ کے شروع سے لے کے یہاں تک بیان فرمائی، یہ سیدھا رستہ دکھانا تھا، دکھا دیا۔ اب یہاں سے جو دعا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا، دکھا تو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں بھی بتا دیا، صفات کے بارے میں بھی بتا دیا، عبادت کرنے کے بارے میں بھی بتا دیا، مددگار ہونے کے بارے میں بھی بتا دیا، جو موٹی موٹی باتیں تھیں وہ ساری بتا دی۔ اب وہ دکھا دیں، اب چلانے کی دعا ہے، یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ جو تو نے دکھایا ہے اس پر ہمیں ہمیشگی اختیار فرما، ہمیں ہمیشہ اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ صراط مستقیم سے مراد ہے عقائد کا سیدھا رستہ۔ عقائد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے اپنے محبوب انبیاء کرام کے وسیلے سے، ان عقائد پر ہمیں سیدھا رہنا ہے، یہ سیدھا رستہ ہے۔ اور یہ عقائد کن کے ہیں؟ یہ عقائد حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بتائے، صحابہ کرام نے سیکھے، صحابہ سے علماء اولیاء صلحاء نے سیکھے، یوں علماء کے ذریعے چلتے چلتے جو ہم تک پہنچے، اور جو سودائے اعظم ہے، بڑا گروہ ظاہر ہے کہ اہل سنت کا ہے، اہل سنت میں سے ہی بقیہ جتنے گروہ ہیں وہ ٹوٹ کر اہل سنت میں سے بنے۔ کسی بھی گروہ کو دیکھ لیں، میں کسی ایک فرقے کا نام نہیں لیتا، آپ کسی بھی گروہ کو، کسی بھی فرقے کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہ سودائے اعظم سے ٹوٹے ہیں۔ پہلے اہل سنت تھا، صحابہ کرام سارے کے سارے اہل سنت تھے، کیوں؟ کیونکہ وہ حضور کو مانتے تھے، حضور کے طریقے پر چلتے تھے۔ تو اب اس کے بعد جتنے گروہ بنتے گئے وہ اس گروہ میں سے نکلتے گئے، جیسا کہ آگے حضرت انس کی روایت ہے، حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ پوری کی پوری امت جو ہے کسی بھی ایک گمراہ عقیدے پر جمع ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ اور جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ سودائے اعظم کے ساتھ کھڑے ہو، بڑے گروہ کے ساتھ۔ مسلمانوں کا بڑا گروہ آج بھی دیکھ لیں، 70% لوگ سنت ہے، اہل سنت ہے، سنی کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بقیہ 30% میں بقیہ سارے کے سارے گروہ آتے ہیں۔ پھر آگے حضرت عبداللہ بن عمر والی مشہور و معروف حدیث ہے، اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر، آپ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے، یعنی وہ امت جو ہے وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئی، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، ان میں سے ایک کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے۔ یہ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، اللہ کے پیارے محبوب کہہ رہے ہیں کہ سب جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غلط عقائد کی پیروی کرتے ہیں۔ یہاں اس آیت کے اندر ہمیں جو سکھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ عقائد سیدھے ہونے چاہیے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نجات پانے والا فرقہ کون سا؟ آج ہم ایک بڑا عجیب و غریب سوال چل پڑا نا جی، ہم کسی فرقے میں نہیں جاتے۔ تمہارا باپ جو ہے وہ کسی فرقے میں تھا، تمہارے باپ دادا کسی فرقے میں تھے، تم کہتے ہو جی میں کسی فرقے میں نہیں جاتا، تم کسی فرقے میں نہیں جاتے تو کیا مسلمان نہیں ہو؟ حضور نے فرمایا ہے کہ میری امت میں 73 فرقے تقسیم ہو جائیں گے۔ جب حضور فرما رہے ہیں تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ ہمیں کسی ایک گروہ کے ساتھ، کسی ایک فرقے کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ ایسا کہنے والے ایک الگ سے نیا فرقہ بنا رہے ہیں، ان کا بھی ایک نیا فرقہ بن رہا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم اسی کسی گروہ نہ بہنے جی، تم کسی گروہ میں نہیں جاتے، بھائی تمہاری شکل کیا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں کہ فرقوں میں تقسیم ہوگے، تم کہتے ہو فرقوں میں تقسیم نہ ہو۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ ارشاد فرمایا، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہر بندے کو دیکھ لینا چاہیے کہ ہم میں سے کون صحابہ کے طریقے پر چل رہا ہے اور کون نہیں چل رہا۔ جو نہیں چل رہا اسے چاہیے کہ وہ اپنے رستے کو صحابہ کے طریقے پر اپنا لے۔
پھر ہدایت حاصل کرنے کے ذرائع کون سے ہیں، چونکہ ہدایت کا بتا تو دیا کہ ہدایت والے راستے پر چلنا ہے، ہدایت حاصل کرنے کے طریقے کون سے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنی ظاہری اور باطنی صلاحیتوں سے بچانے کے حق کون ہے، عقل بھی تو دی ہے نا اللہ نے، کس لیے دی ہے؟ حق کو پہچاننے کے لیے دی ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرے، یہ زمین و آسمان ہیں، یہ اور چرند پرند درند اور طرح طرح کی اتنی قدرت کی نشانیاں ہیں، ان پر غور کرے اور عقل کے ذریعے اچھی چیز کو، صحیح عقیدے کو پہچانے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، مختلف صحیفے ہیں۔ قرآن نازل ہونے سے پہلے ان کے ذریعے ہدایت حاصل کی جا سکتی تھی، قرآن شریف کے نازل ہونے کے بعد قرآن سے ہی ہدایت حاصل کی جائے گی، کیونکہ قرآن آنے سے بقیہ تمام کتابیں جو ہیں وہ منسوخ ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء کرام، حضور جان عالم علیہ السلام سے پہلے جتنے میں انبیاء گزرے، ہر نبی کی جو ذات تھی وہ ہدایت کا سر چشمہ تھی۔ حضور کے آنے کے بعد بقیہ انبیاء کرام کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں، اب حضور سے ہدایت ہم نے حاصل کرنی ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ثابت قدمی پر رہنے کی دعا مانگتا رہے۔ ہمیں ہدایت کا والا راستہ مل گیا، اللہ نے دکھا دیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت سے بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ آپ نے اس پر ثابت قدم رہنے کی دعا بھی مانگنی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سیدھا راستہ مل گیا بس اب خوش ہو جو جی اور تو ٹھیک ہو گیا کام جناب اور سیدھا راستہ مل گیا، نہیں، اس پر ثابت قدمی کی دعا مانگنی ہے۔ اور خود حضور جان عالم علیہ السلام کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اس پر بعض صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا آپ کو اس بات پر خوف ہے کہ آپ کے بعد ہمارے دل پھر جائیں گے؟ تو اللہ نے حضور جان عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جو دل ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے اس کی شان کے لائق ہے، کیونکہ انگلیاں ہماری جیسی انگلیاں رب کی نہیں ہیں، اللہ کے شان کے جیسے لائق ہیں ویسی اس کی انگلیاں۔ حضور نے فرمایا کہ جیسے اس کے شان کے لائق ہیں ویسے اس کی دو انگلیوں کے درمیان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہمارے دل ہوتے ہیں، اور اللہ جس طرف چاہتا ہے اس کو پھیر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل کو ثابت قدمی عطا فرمائے ایمان پر۔ اور ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو عقل والے ہیں وہ ایسے دعا کرتے ہیں، وہ دعا بھی اب عقل والوں کے لیے دعا بھی رب نے خود سکھائی۔ کیا دعا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر۔ ہدایت عطا فرمانے کے بعد اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا ہی عطا فرمانے والا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ یہ جملہ اس سے پہلے والی آیت کی تفسیر ہے کہ ہمیں جو سیدھا راستہ جس پر ہم نے چلنے کی دعا مانگنی ہے وہ سیدھا راستہ ہے کون سا، اور یہ جو بہکے ہوئے جس سے مراد ہے کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو بہکا دیا اس سے مراد یہودی ہیں اور عیسائی ہیں۔ اور امام فخر الدین رازی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ بد عمل اور بد عقیدہ لوگ ہیں۔ بہکے ہوئے اور گمراہ لوگ جو ہیں یہ بد عمل اور بد عقیدہ لوگ ہیں۔ یہاں پر ایک بہت ہی پیارا ایک نقطہ بیان فرمایا ہے امام فخر الدین رازی نے، جو کہ بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں، تو مرید ہونے کے تعلق سے ایک بہت پیاری بات ہے، وہ آپ سماعت فرمائیں، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں، بعض جیسے یہ بھی عین ہی جو ان کے الفاظ ہیں میں وہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ بعض مفسرین نے اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم کو ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مرید ہدایت اور مکاشفہ کے مقامات تک اسی صورت میں پہنچ سکتا ہے جب وہ کسی ایسے کامل پیر کی پیروی کرے جو درست راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرے۔ پیر کامل کی پیروی، آج کل تو ہم پیر اس لیے بناتے ہیں نا کہ وہ ہمیں تویز دے دے گا ہماری نوکری لگ جائے گی، وہ ہمیں تویز دے دے گا ہمارے گھر کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ پیر بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے، پیر بنانے کا مقصد کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ جو درست راستے کی طرف ہماری رہنمائی کرے، غلطیوں اور گمراہیوں کی جگہ سے بچائے، کیونکہ اکثر لوگوں پر نقص غالب ہوتا ہے، کیونکہ ہر بندے کی عقل کامل نہیں ہے، تو پیر کی عقل جو ہے وہ ذرا اونچے لیول کی ہوتی ہے۔ تو فرمایا
اکثر لوگوں پر نقص غالب ہے اور ان کی عقلیں حق کو سمجھنے اور صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے سے قاصر ہیں، تو ایک ایسے کامل شخص کا ہونا ضروری ہے جس کی ناقص شخص پیروی کرے، یہاں تک کہ اس کامل شخص کی عقل کے نور سے اس ناقص شخص کی عقل بھی مضبوط ہو جائے، تو اس صورت میں وہ سعادتوں کے درجے اور کمالات کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ یعنی ہم جب اس پیر کے ساتھ جڑ جائیں گے، وہ ہمیں ہدایت کی طرف جو ہے وہ راستہ دکھائے گا، تو ہماری عقلیں بھی جو ہیں اس پیر کے صدقے میں سعادتوں تک پہنچ جائیں گی۔ اور آگے اس کے بعد جو آمین ہے، یہ آمین جو ہے وہ قرآن پاک کا کلمہ نہیں ہے۔ ہم سورہ فاتحہ کے بعد عموماً آمین سنتے ہیں، یہ آمین جو ہے وہ قرآن پاک کا کلمہ نہیں ہے، بلکہ سنت مصطفیٰ ہے کہ جب بھی نماز میں یا نماز کے علاوہ جب بھی ہم سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں تو اس کے بعد آمین کہیں۔ آمین کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ، دو مطلب ہیں، یا تو یا اللہ تو قبول فرما یا ایسا ہی فرما، یہ اس کا مطلب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق